پاکستان میں احتساب کے دوہرے معیار رائج ہے۔ سیاستدان اور ان کے خاندانوں سے رسیدیں طلب کرنے کا سلسلہ تو 73 سال سے چل رہا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ سیاستدانوں کا دن رات حساب کرنے والے ریاست کے بقیہ 3 ستونوں یعنی عدلیہ، فوج اور اہل صحافت سے ہمارا نظام اور میڈیا ذرائع آمدن اور رسیدیں طلب کیوں نہیں کر پاتا؟ کیا ریاست سے بالا ریاست کی شہ پر یہ تینوں ستون ہمیشہ یوں ہی منمانیاں کرتے رہیں گے؟ زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں۔ ابھی کل کی بات ہے کہ ڈیم فنڈ والے سابق چیف جسٹس پاکستان میاں ثاقب نثار دوسروں کو صداقت اور امانت کے سرٹیفکیٹس جاری کرتے رہے۔ چیف جسٹس ہوتے ہوئے سیاسی ورکر کی طرح ایک سیاسی جماعت کی مہم چلائی، متنازع فیصلے دے کر یا دوسرے بینچز پر دباؤ ڈال کر عدلیہ کی ساکھ کو نیست و نابود کیا۔ اب وہ اخباری بیانات کے ذریعے اپنے ضمیر کی خلش کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک تنخواہی ملازمت کے باوجود وہ خود اور ان کا خاندان شاہانہ لائف سٹائل رکھتا ہے، لیکن کسی نے کبھی ان کے اثاثوں یا ذرائع آمدن کی تفصیل نہیں دیکھی ہوگی۔ سوال تو بنتا ہے کہ ان کے بیٹے نجم ثاقب کی بیرون ملک تعلیم کے اخراجات کیسے پورے ہوئے؟ نجم نے جائیداد بنائی تو کیسے بنائی؟ جج بننے سے پہلے وکیل کے طور پر میاں ثاقب نثار کتنا انکم ٹیکس ادا کیا کرتے تھے؟ انکم ٹیکس اور ویلتھ ٹیکس ریٹرنز بھی جمع کرواتے تھے یا نہیں؟ ان کے بیٹے، داماد یا کوئی اور رشتہ دار وکیل تھے تو ان کو ثاقب نثار کے دور میں کتنے کیسز ملے؟ فیس کتنی لی؟ کیا وہ انکم ٹیکس بھی دیتے تھے؟ کتنے کیسز میں ان کو ریلیف ملا؟ ثاقب نثار اور ان کے خاندان کے اثاثے جج بننے سے پہلے کتنے تھے اور ریٹائرڈ ہونے کے بعد کتنے ہیں؟ ڈیم فنڈ کے پیسے کدھر گئے؟ انہوں نے عدلیہ کو تباہ کیوں کیا؟ ان سوالوں میں سے اہم ترین سوال یہ ہے کہ کیا ثاقب نثار اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ایک ہی پیمانے سے ناپا جا رہا ہے؟ جواب یقیناً نفی میں ہے، لیکن پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ دونوں ججز کے ساتھ الگ الگ معیار کیوں اپنایا جا رہا ہے؟ کسی کو کچھ نہیں پتا اور نہ ہی نیب یا میڈیا پوچھ سکتا ہے۔ ویسے اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ وہ ریاست کے اوپر والی ریاست کا حصہ تھے، لہٰذا ان سے سوال پوچھنے کی جرت کسے ہو سکتی ہے؟ اب ذرا جرنیلوں کی بات کر لی جائے۔ جنرل عاصم سلیم باجوہ بھی تنخواہ دار ملازم تھے۔ احمد نورانی کی خبر سے پتہ چلا کہ اسی ایک تنخواہ میں سے سارے خرچے نکال کر جنرل عاصم باجوہ نے اپنے تینوں بچوں کو امریکہ میں پڑھایا۔ کفایت شعار اتنے کہ نہ صرف ان کی فیس، رہائش اور خوراک وغیرہ کا خرچہ تنخواہ سے پورا کیا، بلکہ اپنی زوجہ کو امریکہ میں ہی اربوں روپے کا پیزا بزنس بھی سیٹ کروا دیا۔ پھر اسی تنخواہی بچت اسکیم سے 99 بزنس کمپنیاں بنا ڈالیں اور لگے ہاتھ 2-3 گھر بھی امریکہ میں ہی خرید لیے۔ جب جرنیلی ایمانداری کی جھوٹی ہنڈیا بیچ چوراہے میں پھوٹی تو اپنے ہاتھوں سے بنائے گئے وزیر اعظم سے ایک مطمئن بیان دلوا کر اپنے ضمیر، غیرت اور میڈیا کو شٹ اپ کال دے دی، کیونکہ جنرل عاصم سلیم باجوہ بھی ریاست سے اوپر والی ریاست کا حصہ ہیں، لہٰذا ان کے حوالے سے کتنا ہی بڑا اسکینڈل کیوں نہ سامنے آ جائے، صرف ایک پریس ریلیز سے ہی معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ میڈیا سے وابستہ اسٹیبلشمنٹ کا پروردہ افراد کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے، انہیں بھی کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تیتر باز اینکر پرسن عمران ریاض خان بھی ایک تنخواہی ملازمت کرتے ہیں، اور چند روز پہلے ان کے نئے گھر اور شکار کے حوالے سے سوشل میڈیا پر ہاہاکار مچی تو سیاستدانوں سے دن رات منی ٹریل مانگنے والے صرف ایک ویڈیو کلپ جاری کر کے کڑے احتساب کی اسٹیبلشمنٹ کی چھلنی سے ایسے گزرے کہ نہ دامن پہ کوئی چھینٹ، نہ خنجر پہ کوئی داغ، نہ ذرائع آمدن کا پتہ چلا، نہ انکم ٹیکس اور ویلتھ ٹیکس ریٹرنز ٹی وی پر لہرائی گئیں، نہ ہی نیب نے پھرتیاں دکھائیں۔ سوال یہ ہے کہ اینکر سے چوتھا ستون ہونے کی ذمہ داری پوری کروانے کی کوشش کیوں نہ کی گئی؟ نہ ہی جنگلی حیات کے قتل پر کوئی کارروائی ہوئی۔ یہ بھی ہر کوئی جانتا ہے کہ سیاستدانوں سے سخت سوال کرنے والے تیتر باز عمران ریاض سے اس معاملے پر سوال کیا گیا تو انہوں نے ایک سفید جھوٹ بولتے ہوئے یہ موقف اختیار کیا کہ دراصل محکمہ جنگلات والوں نے ان کو بدنام کرنے کے لیے ادھر ادھر سے فریزر میں رکھے گئے تیتر اکٹھے کر کے ان کی گاڑی پر سجائے اور تصویر کھینچ کر سوشل میڈیا پر وائرل کر دی۔ سوال یہ ہے کہ آخر ہمارے معاشرے میں دوہرا معیار کیوں ہے؟ کیوں ان تینوں ستونوں سے تعلق رکھنے والے منہ زور افراد پر کوئی اعتراض نہیں اٹھاتا؟ تجزیہ کاروں کے خیال میں پاکستان کا الیکٹرانک میڈیا ان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، جس کو استعمال کر کے یہ اپنی دھاک بٹھاتے ہیں اور کوئی ان سے سوال کی جرت نہیں کرتا۔ کالم نگار عمار مسعود کے بقول پاکستان کا الیکٹرانک میڈیا کچھ بھی شعبدہ دکھا سکتا ہے، یہ چاہے تو دن کو رات اور رات کو دن بتا سکتا ہے، زہر کو تریاق اور تریاق کو زہر بنا سکتا ہے، دوست کو دشمن اور دشمن کو دوست ثابت کر سکتا ہے۔ آج کل ایک ایسا تماشا ہے جو ہر روز ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ کچھ تجزیہ کار اور زہریلے سرکاری ترجمان سارا دن مل کر اسکرینوں پر ایسی دھما ٹوکڑی مچاتے ہیں کہ سچ خاک میں مل جاتا ہے اور روز جھوٹ کا اقبال بلند ہوتا ہے۔ پرنٹ میڈیا ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے ہتھیار پھینک چکا ہے۔ سوشل میڈیا ہر شخص کی دسترس میں اب تک نہیں، معلومات کی سہل رسائی کا واحد ذریعہ اب بھی الیکٹرانک میڈیا ہے۔ الیکٹرانک میڈیا پر بولے جانے والے لفظ کو ہی لوگ سچ سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک خاص طرح سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھائی گئی کہ نواز شریف کے لندن میں 4 فلیٹ ہونے کی وجہ سے پاکستان 70 سال سے ترقی نہیں کر سکا۔ یہ بات اس تسلسل سے کی گئی کہ بہت سے پاکستانی اس بات کو سچ سمجھتے ہیں۔ ان کو کبھی بھی یہ پتہ نہیں چلے گا کہ لندن میں نواز شریف کے علاوہ کس کس کی اس سے بھی زیادہ عالیشان رہائش گاہیں ہیں، امریکہ میں کس کس کے
अरबों खरबों के कारोबार हैं। फ्लैट तो छोटी सी चीज है, लोगों ने तो दयारे गैर में जजीरे तक खरीद लिए हैं। टीवी की स्क्रीनों पर अब भी यही कहा जा रहा है कि इमरान खान की टीम अच्छी नहीं, मगर इमरान खान खुद करप्ट नहीं है। लेकिन कोई ये सवाल नहीं करता कि जिस दौर में चीनी की कीमत में पाकिस्तानियों को अरबों रुपए का टीका लगा, डॉलर की कीमत बढ़ने से चंद लोग कैसे रातों रात खरबपति हुए। आटे के बहरान से किस किस को फायदा पहुंचाया गया, अद्विया स्कैंडल में से किसको क्या मिला, बीआरटी में किस किस की मिल से सरिया खरीदने की इजाजत दी गई, पेट्रोल का मसनूई बहरान पैदा किसकी खातिर किया गया, बिलियन ट्री सुनामी में कौम का कितना पैसा गया, खालें जमा करके किसने पैसा कमाया। घूम फिर कर यही बात होगी कि चलें कारकर्दगी नाकिस है, मईशत का बुरा हाल है, लोग भूखों मर रहे हैं, कारोबार करने वाले खुदकुशियां कर रहे हैं, नौकरियां करने वाले डिग्रियों को आग लगा रहे हैं। लेकिन इमरान खान बंदा ईमानदार है, ईमानदारी का सबक हमें रोज़ अजबर करवाया जा रहा है। ऐसे में जज, जर्नल और जर्नलिस्ट से कोई कैसे पूछे कि तुमने मालूमात कैसे इकट्ठा किया, क्योंकि जब तक एक भी सियासतदान मौजूद है, एहतसाब का शिकंजा सिर्फ उसी की गर्दन पर कसा जाएगा, क्योंकि इसे खसूसी तौर पर सियासतदानों के लिए ही तैयार किया गया है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।